علی اجویری صاحب کو بزرگ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے تو مجھے آپ بتا دیں. لوگ بزرگ کہتے ہیں نا، تو گرو نانک بھی بزرگ ہیں. دیکھیں اس بات کو آپ مذاق کے طور پہ نہ لیں، یہ علمی ڈسکشن ہے. کسی شخص کا بزرگ ہونا لوگوں کی نظروں میں ہے نا. اگر کوئی کہتا ہے کہ پرانا ہو گیا تو بزرگ ہے، تو اشرف تھانوی بزرگ نہیں ہے؟ تو بریلوی تو کہتے ہیں اشرف تھانوی کافر ہے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے حسام الارمین میں. تو خود بزرگوں کو کافر تو بریلوی خود کہتے ہیں، لیکن اپنوں کو نہیں، دوسروں کو. تو جب آپ کے بزرگوں کو برا کہتا ہے تو آپ برا نہ مانا کریں. اس وقت ہی آپ کو خیال آتا کہ بزرگ سانجے ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں ماما سانجیاں ہوں گی نے، بزرگ سانجے ہوتے ہیں. تو بات یہ کہ بزرگ ہے ہی نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. ہاں اب آپ یہ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کس طرح کہہ رہے ہیں بزرگ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہوں. ہم کہتے ہیں جو ہو سکتا ہے ہوں اور ہو سکتا ہے نہ ہو، تو یہی چیز کافی ہے کہ ان کی بنیاد کے اوپر کسی کے ساتھ لڑا ہی نہیں جا سکتا. جو بزرگ ڈیفینیٹلی ہیں وہ صحابہ اور اہل بیت ہیں، یا وہ بزرگ جن کی کتابیں ہیں. سر جن کی تعلیمات تھیں نا، آج وہ بزرگ دیکھیں ہمارے ٹیبل پہ ہیں، کتنی احترام سے ان کو رکھا ہوا ہے. ہم سے زیادہ کون بزرگوں کا احترام کرتا ہے؟ تو علی اجویری ہوں، معین الدین چشتی ہوں، اور جتنے جتنے بزرگ، یہ لوگوں نے ڈکلیئر کیا ہے نا بزرگ. قرآن و سنت میں کہیں آیا نہیں. پھر آپ کہیں گے انہوں نے کلمہ پڑھایا. ہم کہتے ہیں اگر کلمہ پڑھانا دلیل ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے، تو بریلوی دیوبندی ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ کیوں نہیں مان رہے؟ ہاں تو اڈے بابے دی کوئی ویڈیو نہیں کلمہ پڑھانے دی. ذاکر نائک دی ایسی ویڈیو نے کہ وہ مودی خبیث نے ان کو وہاں سے ملک بدر کر دیا اس وجہ سے کہ اتنے ہندو مسلمان ہو رہے تھے. تو سر بزرگ پھر ذاکر نائک نو کیوں نہ منیے؟ جدو تک ذاکر نائک نو ولی اللہ نہیں مندے سی تو کسی بابے نو نہیں مننا. کیونکہ تسی اگر کرائٹیریا یہ بنایا نا کلمہ پڑھانے کا، تو ذاکر نائک نے نہیں کلمہ پڑھایا تو بریلوی مانتے ہیں اس کو ولی اللہ. پھر ہم کیوں مانے ان کے؟ یہی کرائٹیریا تھا. لہٰذا ایک کلمہ پڑھانا 90 لاکھ 90 کروڑ بھی ہوئے سر، اول تو کسی ویکھیا نہیں، دوسرا ویک بھی لو تو پھر آؤ. پھر وہ پتہ کیا کہیں گے؟ کلمہ تو پڑھایا ہے ہندوؤں کو، لیکن ذاکر نائک جو ہے نا اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں. سر یہی مسئلہ آپ کے بزرگوں کے ساتھ بھی ہے. اکثر قبر چاٹو ہیں، قبروں سے مانگنے والے ہیں. ہم ان کے عقیدوں کو کیسے صحیح مانیں؟ جب علی اجویری صاحب کشف المحجوب میں یہ لکھیں کہ میرا مسئلہ ہوا تو میں بازید بستامی کی قبر پہ جا کے میں نے جھاڑو دیا اور میرا مسئلہ حل ہوا، تو پھر سر علی اجویری صاحب کی قبر پہ بھی لوگ آ کے جھاڑو ہی دیں گے نا. کہتے ہیں پرانے بزرگوں نے کہیں نہیں کہا تھا ہماری قبروں پہ آ کے کرو. سر وہ کہہ کے گئے تھے، کہنا ڈائریکٹ تو نہیں ہوتا. یہ کون ہوتا ہے کہ میری قبر پہ آ کرنا؟ ایسے تو نہیں ہوتا. کسی بزرگ کو جج کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کی جو کتاب ہے نا اس میں اس کی تعلیمات لکھی بھی ہوں گی، ورنہ تو کوئی شخص نہیں ہے نا، اس کا تعارف تو کوئی نہیں ہے. آپ پاکستان میں جیلم میں آپ کو ایک مزار دکھاتا ہوں، پوری زندگی وہ ننگا یہاں پھرتا رہا. جب مر گئے لوگوں نے اس کا مزار بنایا، سینکڑوں عورتیں وہاں جاتی ہیں مزار پہ. تو 1000 سال بعد تو یہ بھی کوئی نہ کوئی بابا ہوگا. تو پھر اس وقت جب کوئی اس زمانے کا انجینئر کہے گا کہ یار کیا دلیل ہے، دلیل پیش کرو، تو آپ پھر بتائیں گے جی ان کی یہ کتاب ہے، اگر کوئی کتاب ہوئی. ویسے نانگیاں دی کتابیں نہیں ہوں گی، اور جن کی کتابیں ہیں نا ان کتابوں میں وہ الفول چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کے بعد تو حسن زن قائم ہی نہیں رہتا. پھر کہتے ہیں نہیں کتابیں تھیں ان کی لیکن نہ وہ تبدیل ہو گئی. اچھا جن کی کتابیں ہی تبدیل ہو گئی پھر تو کوئی پتہ نہیں کہ جو اس میں صحیح باتیں بھی لکھی ہیں وہ انہوں نے نہ کہی ہوں، وہ کسی نے ان کو بزرگ بنانے کے لیے ڈال دی ہو. اصل باتیں وہی ہوں جو غلط لکھی ہوئی ہیں اس میں، وہی ان کی تعلیمات ہوں. پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جن کی اتھینٹسٹی کر دی قرآن نے، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وجیہاً فی الدنیا والآخرہ. اب پوری انسانیت بھی اکٹھی ہو کے کہنا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات غلط تھیں یا وہ خود غلط ہے، ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کے پیچھے قرآن اور سنت کھڑے ہوئے، ان کو ویریفائی کر. اب انبیاء کے، صحابہ، تابعین کے بعد قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں نا، بعد کے لوگ، ان کے بارے میں کوئی کیسے ڈیفائن کر سکتا ہے کہ بزرگ ہیں یا نہیں؟ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کسی بزرگ جو مر چکا ہے اسے گالی گلوچ آپ نہ دیں. رہ گئی غلطی وہ آپ ڈنکے کی چوٹ پہ ہائی لائٹ کریں گے. میں نے نہیں ثابت کیا صاحب اور سکر کا واقعہ. پاکستان لیول کے ایک بریلوی مفتی ہیں، انہوں نے تو مجھے یہاں تک کہہ دیا، میں ان کا نام نہیں لیتا، انہوں نے کہا کہ جی اللہ معافی دے علی اجویری صاحب جانے اور اللہ کا معاملہ ہے. میں تو کبھی بھی اس واقعے کو آن نہیں کرتا کہ وہ زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ جو نبی الاسلام کے بارے میں سکینڈل کشف المحجوب میں لکھ دیا، نعوذ باللہ. لیکن پبلک میں آگے وہ بیان کریں تو ان کی پبلک ہی ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں. اور اگر یہ کہہ دیں کہ یہ کشف المحجوب میں بعد میں کسی نے داخل کر دیا تو پھر میں ڈانگ لے کے کھلوتے ہیں کہ اچھا بعد داخل کیتا، یہ سب کچھ بعد ہی داخل ہوا ہے، نہ بابا ہے نہ کتاب ہے. ہاں if there is no کشف المحجوب there is no علی اجویری. if there is no المحند المفند there is no دیوبندیت. if there is no حسام الارمین there is no بریلویت. کیونکہ انہی کتابوں پہ کھڑے ہوئے نا.